سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ان ربکم اللہ الذی یقیناً تمہارا پروردگار صرف وہی اللہ ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو یطلبہ حثیثا اور یہ دن تلاش کرتا ہے رات کو دوڑ کر والشمس والقمر والنجوم اسی نے پیدا کیے سورج چاند اور ستارے مسخرات بامری جو کام میں لگے ہوئے ہیں اسی کے حکم سے الا لہ الخلق والامر آگاہ ہو جاؤ مخلوق بھی اسی کی ہے حکم بھی اسی کا ہے تبارک اللہ رب العالمین بہت ہی بلند ہے وہ اللہ جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے سورۃ الاعراف کے اس 7ویں رکوع سے اللہ رب العالمین نے موضوع کو تبدیل کیا ہے جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کو اگر ٹاپک وائز موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو 5 قسم کے موضوعات اس میں بیان ہوئے ہیں جن میں سب سے پہلا ہے تذکیر بآلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی اس رکوع سے اللہ پاک نے اسی موضوع کو شروع کیا اور گزشتہ موضوع کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے اس سے پہلے جو موضوع تھا وہ موت اور موت کے بعد کے حالات ان کا ذکر تھا جنت میں کیا ہوگا اصحاب اعراف کون ہے کیا کریں گے اصحاب جنت اصحاب جہنم ایک تفصیلی تذکرہ آپ حضرات نے سنا اس تذکرے میں سے ہی یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ موت کے بعد پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا موت آ گئی انسان مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا مٹی میں گھل مل گیا ہڈیاں تک بکھر گئی تو پھر اس کو کون اور کیسے زندہ کرے گا یہ سوال عرب کے لوگوں نے اٹھایا بھی
ایک کافر قبرستان سے بوسیدہ سی ہڈی اٹھا کے لے آتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے اس کو یوں ہاتھوں پہ مسل کر پھونک مار کے اڑا کے کہتا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی کون زندہ کرے گا، کون ان کو اٹھائے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا۔ جو پہلی دفعہ بنانے پہ قادر ہے وہ مٹا کے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کے ساتھ جوڑا ہے۔ پوری کائنات کو پہلی دفعہ بنانے والا بھی کون ہے؟ بغیر نقشے کے بنانے والا بھی کون ہے؟ بغیر نمونے اور بغیر ڈیزائن کے بنانے والا کون ہے؟ تو جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، وہ قادر ہے اس پہ۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ان ربکم، یقیناً پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، تمہارا پروردگار صرف اللہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک۔ ربکم، تم سب کا، اس میں تمام انسان، تمام جنات، سب مخلوقات داخل ہے۔ سب کا رب، سب کو پالنے والا، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا صرف کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ آسمان و زمین، ساری کائنات کو بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور کس طرح پیدا کیا؟ فرمایا فی ستۃ ایام، آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت تو یہ ہے، خود اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا معاملہ، ہمارا حکم، ہمارا آرڈر تو ایسا ہے کہ بس آنکھ جھپکتے ہی پورا ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی قدرت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح قادر مطلق ہے کہ پلک جھپکنے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں 6 دن کیوں لگے؟ یہ تو حقیقت ہے، قرآن کریم نے بتایا 6 دنوں میں پیدا ہوئے، بلکہ سورۃ حامیم السجدہ میں اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی کہ 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، پھر 2 دنوں میں زمین کے اندر جو اشیاء ہے، پہاڑ، شجر، حجر، ان سب کو بنایا، اور پھر 2 دنوں میں آسمان اور آسمان کی ساری مخلوقات کو بنایا، جس میں سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب داخل ہیں۔ اور اس کا آغاز علماء نے لکھا اتوار سے شروع ہوا، اتوار سے آغاز ہوا، اتوار پیر 2 دن میں زمین بنی، منگل بدھ 2 دن میں زمین اور اس کے اندر کی چیزیں، اور جمعرات اور جمعہ 2 دن میں آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں۔ جمعہ کے دن ساری کائنات کو بنا کر اس کی آخری گھڑی میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، گویا جس کے لیے کائنات بنائی اس کو جمعہ کے دن آخر میں اللہ پاک نے پیدا کیا، اور ہفتے کے دن
وہ کوئی کام نہیں تھا، اسی لیے سبت کہتے عربی زبان میں ہفتے کو، یوم السبت۔ سبت کا معنی قطع کر دینا، ختم کر دینا، یعنی کام مکمل ہو چکا تھا ہفتے کے دن۔ تو یہ 6 دنوں کی تفصیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو پھر 6 دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے میں کیسے لگائے؟ اس کا جواب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے آج تک امت نے یہ دیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے کہ اللہ پاک کرنے کو ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتے تھے، ایک پلک جھپکنا بھی دور کی بات ہے، کن کاف اور نون کا ملنا بھی دور کی بات ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے، اللہ نے چاہ لیا تو چیز ہو گئی۔ تو یہ جو 6 دن لگائے ہیں، یہ 6 دن انسان کو صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی کام کو حوصلے سے، تدبر سے، تفکر سے، سوچ سمجھ کر، تسلی سے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور کسی کام کو جلدی جلدی پڑھ لو تیزی سے کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التوعدۃ من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ توعدہ کہتے ہیں کسی کام کو حوصلے سے کرنا، تسلی سے کرنا، سوچ کے کرنا، مشورہ کرنا، اور پھر اس کام کو انجام تک پہنچانا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کسی کام کو جلدی جلدی جذباتی انداز سے کرنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے پہلے غور و فکر کرو، اس کے لیے پہلے مشورہ کرو، اس کے لیے پہلے استخارہ کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کرنا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے۔ ہر کام میں استخارہ، ہر کام میں استخارہ۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مشورہ، اللہ سے طلب خیر ہے۔ جو بات اللہ خیر کی دل میں ڈالے اس کے مطابق عمل کرنا، اس کا معنی ہے استخارہ۔ استخارے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے کہیں، لوگوں نے استخارے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ فیس سے لے کر استخارے کرتے ہیں۔ حالانکہ استخارہ تو خود کرنے کا کام ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ اس میں جو خیر کی بات ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، بس یہ استخارہ ہے۔ دعا مسنون یاد ہو تو وہ پڑھ لے، نہیں تو اتنے الفاظ بھی کہہ لے، دعا کر کے اطمینان رکھے۔ اور اس میں نہ کوئی سونا ضروری ہے، نہ کوئی خواب آنا ضروری ہے، بلکہ دل میں جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جائے وہی استخارے کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح کسی کام کو حوصلے سے، تسلی سے، مشورے سے، تفکر، تدبر سے کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عادت مبارکہ اور عادت شریفہ ہے۔ اور کسی کام کو تیزی سے، جلدی سے، جذباتی پن سے کرنا اور پھر اس میں غلطیاں ہونا، یہ شیطان کی فطرت ہے، شیطان کی عادت ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ حوصلے سے کام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان و زمین تو ابھی بنے نہیں، سورج کے حساب سے دن اور رات کا پتہ چلتا ہے۔ سورج آتا ہے تو دن ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ تو آسمان و زمین تو ابھی بنے نہیں، تو وہ دن اور رات کا نظام کیسا تھا؟ یہ 6 دن جو فرمایا، یہ 6 دن کون سے 6 دن تھے؟ کیا یہ ہمارے والے 6 دن تھے یا کوئی اور 6 دن تھے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں سے مراد یہ ہمارے جو 24 گھنٹے کا دن ہے، یہ دن مراد نہیں ہے۔
کہ سورج چاند کے نظام سے جڑا ہوا ہے، اس وقت تو سورج چاند تھے ہی نہیں، ابھی وہ تو بعد میں بنے۔ تو یہ جو 6 دن ہے یہ جنت کے اعتبار سے 6 دن ہے، جیسے جنت میں دن ہوگا رات ہوگی اس حساب سے یہ 6 دن ہے، اور ان دنوں میں ایک دن جو ہے وہ کم سے کم 1000 سال کے برابر ہے۔ اس حساب سے گویا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6000 سال میں بنایا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے اور گویا کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بہت تسلی کے ساتھ کسی بھی کام کو کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، وہاں جو حرکات ہے وہ حرکات بہت تیز ہو جاتی ہیں، یہاں کی نسبت وہاں کی حرکات بہت تیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے، امام غازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں انسان ایک قدم اٹھا کر آگے رکھتا ہے، اتنی دیر میں فلک اعظم 3000 میل کا سفر کر چکا ہوتا ہے، یعنی اوپر جو کائنات گردش کر رہی ہے، یہاں کا ایک قدم وہاں کا 3000 میل ہے۔ تو اس حساب اور اس سپیڈ سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، عرش پہ مستوی ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب؟ لفظی ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گئے، تخت نشین ہو گئے، حکومت اور اقتدار اللہ کے پاس آ گیا، وہ پہلے ہی اللہ کے پاس ہے۔ پوری کائنات کو بنا کر اللہ نے اس کا اقتدار بھی گویا خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ اب یہاں بعض لوگ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ کیسے بیٹھ گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ لا مکان ہے، اللہ رب العالمین کسی بھی مکان سے پاک ہے، وہ بغیر مکان کے ہر جگہ ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے کے لیے ہم آنکھوں کے محتاج ہیں۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں لیکن اللہ دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہے، آنکھ نہ بھی ہو اللہ پھر بھی دیکھتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں، ہمارے کان ہیں تو ہم سنتے ہیں، سننے کے لیے ہم کانوں کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کان نہ بھی ہو اللہ رب العالمین پھر بھی سنتے ہیں۔ ہم رہتے ہیں کسی جگہ پہ، ہم رہنے کے لیے جگہ کے مکان کے محتاج ہیں، اللہ ہر جگہ ہے پھر بھی کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھ گئے۔ بعض دفعہ لوگ بھی کہہ دیتے اوپر والا، تو اوپر والا اللہ ہر جگہ ہی موجود ہے، مکان کی بھی ضرورت نہیں، پھر بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ بات بندہ کہے گا کہ جی میری سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی قدرت پہ غور کرو، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات پہ غور کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی جگہ کیسی ہے، اس کا عرش کیسا ہے۔ بس اس بات پہ ایمان لاؤ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے۔ کیسے ہو گئے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہی اس کے پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ اونچے درجے کے اللہ کے بندے، نیک بندے اور نیک فقیہ ہے، 4 اماموں میں ان کا دوسرا نمبر ہے، بہت اونچے درجے کے علم والے انسان تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس کی وضاحت فرما دے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے، استوا کا معنی کسی جگہ ٹھہر جانا، ٹک جانا۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، نہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بتایا اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، لہذا ایمان ہے ہمارا۔
والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا، لہذا یہ جیسے فرمایا اس پہ ویسے ہی ایمان رکھو۔ اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے، پوری کائنات پر حاوی اور پوری کائنات پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ مزید آیت مبارکہ کے مضامین کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد